وراثت کے متعلق حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ امام دارمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی تھے، انہوں نے فرمایا کہ فرائض نو سیکھو اس واسطے کہ وہ تواڈے دین دا حصہ ہے۔ یعنی علم فرائض جڑا نا دین دے اندر جڑیاں چیزاں فرض نے انہاں نو سیکھو۔ اگر تسی سیکھو گے تو یہ تواڈے واسطے ضروری نے، یہ تواڈے دین دا حصہ نے۔ امام دارمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روایت کی تے انہوں نے فرمایا کہ جدو کسی عورت دے مرن دے وقت، کسی عورت دے انتقال دے وقت، کسی عورت دی وفات دے وقت جدو وہ اس دنیا فانی تو چھڑے، فرمایا اس کا شوہر اور اس کے ماں باپ موجود ہون تے شوہر نو اس کی جائیداد دے وچوں ادھا حصہ ملے گا اور ماں نو باقی دا تیائی جڑا نا او اس دی ماں نو دتا جائے۔ امام دارمی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تے کہ شوہر دے مرن دے وقت جدو اس کی بیوی ہوئے اور ماں باپ بھی ہو، شوہر فوت ہویا ہے، اس کے ماں باپ بھی آئیں گے اور اس کی بیوی بھی آئے گا۔ فرمایا بیوی دا چوتھائی حصہ ہوئے گا اگر اس کی اولاد نہیں ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی نو چوتھائی حصہ اور ماں باپ نو جڑا ہے نا وہ تہائی حصہ جڑا ہے نا وہ دتا جائے۔ امام دارمی نے اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کو روایت کی تھی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیٹی اور ایک بہن وارث ہون دی صورت دے اندر یہ فیصلہ فرمایا کہ پہلے بیٹی نو ادھا دیتا جائے، یعنی ایک بندہ یا بندی فوت ہوئی، کوئی عورت فوت ہوئی ہے یا کوئی مرد فوت ہوئی، اس نے وارث پیچھے دو نے، ایک اس دی بیٹی ہے تو ایک اس دی بہن۔ فوت ہونے والے دا یا فوت ہونے والی جو کوئی بھی اس دنیا فانی تو گیا ہے اس نے دو وارث ہیں، ایک اس کی بیٹی ایک اس کی بہن۔ حضور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فرماندے نے کہ اس کا فیصلہ اس طرح کیتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہ پہلے بیٹی نو اس کی جائیداد دے وچوں ادھ دے دیتا اور جڑا ادھ باقی بچیا وہ اس کی بہن نو دے دیتا۔ ادھا حصہ اس کی بیٹی نو دیتا اور ادھا حصہ جڑا نا اس کی بہن نو دیتا۔ امام دارمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روایت کی، میں خونسا دے بارے جدو اس دے اندر مرد اور عورت دونوں دے اعضاء شامل عام روٹین دے اندر اگر اس کی مشابہت زیادہ ویکھن دے اندر عورت دی طرف ہوئے تو عورت دی طرح انہوں وراثت ملی جائے، اگر ویکھن دے اندر وہ مرد دے برابر ہے تو پھر انہوں مردوں دی طرح وراثت دیتی جائے گی۔ پر میں اگر پہچان نہ ہو رہی ہوئے تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس دے عضو پیشاب دا اعتبار کیتا جائے گا، اگر مرداں دے مشابہ ہے تے پھر مرداں جیسی وراثت دیتی جائے گی، اگر عورتاں دے مشابہ ہے تے پھر عورتاں دی طرح جس طرح تیاں نو وراثت دیتی جاندی ہے اس طرح وراثت دیتی جائے گی۔ امام دارمی نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو روایت کی تھی، میں کہ جدو چند لوگ دیوار دے ڈگن دے نال یا کتے اور حادثے دے نال یا ڈب دی وجہ تو ایک ساتھ فوت ہو جاتے، اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایک کی فیملی دے کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی دو دو چار چار جی اس دنیا فانی تو چلے جاتے ہیں، پر میں آپس دے اندر ایک دوسرے دے وارث نہیں ہو، انج نہیں ہوئے گا مثال طور سے باپ بھی وچ سی تے دو بیٹے بھی وچ سن، بندہ آ کے کہ اسی نہیں اور باپ بھی وچ فوت ہوئے تے بیٹے بھی، باپ دی وراثت جڑی انہاں بیٹے دے نہ کرنے تے پھر اگے فرمایا انہاں نو نہیں دتی جائے گی، جڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے نے نا اس وقت کٹھے جڑے فوت ہوئے نے نا زندہ اس دے وارث بنن گے انہاں دے، لیکن جڑے انہاں دے نال ہی چلے گئے نے او اس دی جائیداد دے وارث نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی بھی جائیداد دوجیاں واسطے چھڈ گئے نے، جدو اس دنیا فانی تو چلے گئے نے تے لہٰذا انہاں نو اس چیز دا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ امام دارمی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مامو میت دا وارث ہوئے گا اس وقت جدو اس دا کوئی اور وارث نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا ہے، اس کی ماں بھی نہیں ہے،
اس کا باپ بھی نہیں ہے، اس کی بہن بھی نہیں ہے، اس کے بھرا بھی نہیں ہے، اگے اس کی اولاد بھی نہیں۔ جدو اپنے قریبیاں وچ کوئی نہیں ہوئے گا نا، پھر اس صورت دے اندر پھر ماں دا بھرا بھی ویکھیا جائے گا اور والد دا بھرا بھی ویکھیا جائے گا۔ بعد دے وچ انہاں نوں وراثت دتی جائے گی، انہاں نوں اس دا وارث بنایا جائے گا۔ ایسی صورت دے اندر جدوں نہ اس دی کوئی اولاد ہوے، نہ اس دا ماں باپ ہوے اور نہ ہی اس دا کوئی بھائی ہوے، پھر ماموں نوں یا چاچے نوں اس دی جائیداد دا وارث بنایا جائے گا۔ اگر سب تو پہلے قریبیاں دا ہوے گا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا پتراں نوں 2 حصے دیتے جان گے، تیسرا ایک حصہ دیتا جائے گا، یعنی تیسرا حصہ 3 دیتا جائے گا، اور اس تو علاوہ ماں نوں جڑا ہے نا 8واں حصہ دیتا جائے گا۔ اگر شوہر فوت ہویا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو پھر بیوی نوں 4تھا حصہ دیتا جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر دی بیوی فوت ہو گئی، شوہر موجود ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر شوہر نوں 4تھا حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ادھی جائیداد دا جڑا نا وارث بنایا جائے گا۔ اگر صرف اس بندے دی صرف ایک ہی تھی ہے تو شریعت آندی ادھا حصہ جڑا نا اس دی تھی نوں دتا جائے گا۔ اگر اس دی ایک تھی تے ایک پتر ہے تو فرمایا 2 حصے پتر نوں دیتے جان گے اور ایک حصہ تھی نوں دتا جائے گا۔ یہ شریعت نے حداں مقرر کیتیاں نے، یہ رب دا قرآن ہے، اس دے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ عام روٹین دے اندر اسی تیاں بھیناں نوں وراثت تو معروف رکھنے ہیں اور نالے ہی آنے ہیں کہ وہ سانو خوشی دے نال اپنا سب کچھ دے گئی۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، سوچنا سانو یہ چاہیے کہ ساری بہن نوں خوشی آندی ہے، سانو خوشی کیوں نہیں آندی کہ اسی اپنے وراثت دا بھی کچھ حصہ اپنی بہن نوں دے دیں۔ حضور دے غلاموں، ہر وقت بہن نے ہی قربانی دینی ہوندی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جدو رب نے آکھیا ہے کہ انہوں نے حصہ دینا ہے تو پھر مومن مسلمان جڑا ہے نا انہوں چاہیے کہ رب دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور دوسری گل یہی ہے کہ تیاں بھیناں اس واسطے دے جاندیاں نے کہ اگر اج اسی حصہ نہ دتا تو بعد وچ بھراواں نے سانو بوجھ دے اوتے نہیں آنا، بھابیاں نے گھر نہیں بڑھن دینا، انہوں نے آکھنا کہ تو اپنی جائیداد لے گئی ہے تو ہن ساڈے گھر کادے واسطے ہیں؟ صرف اور صرف وہ بیچاریاں اس ڈر دی وجہ تو اپنا سب کچھ جڑا نا اپنے بھراواں نوں دے جاندیاں کہ جس طرح اسی آنے ہیں کہ بہن خوشی نال دے گئی ہے، اسی طرح بھراواں نوں بھی خوشی آنی چاہیے کہ بھرا بھی اپنے معاملات جڑے نے نا اپنے جڑے جائیداد ہے نا وہ اپنی بھیناں نوں عطا کرن۔ دوسری گل یہ بھی یاد رکھو کہ جدوں اس عورت دی اولاد ہے گی نا کہ وہ اس دی اولاد پہلے وارث، جس طرح میں آکھیا ماما بعد دے وچ وارث ہوے گا، پہلے پتر وارث بنے، پہلے پتر او وارث بنے۔ مثال طور تے عورت چلی جاندی ہے نا تے سب تو پہلے اس دے پتر وارث بن گے، ماما بعد دے وچ وارث بنے گا، لیکن وہ اپنے بچیاں دے مامے نوں اپنے بھرا نوں وارث بنا کے چلی جاندی ہے، لیکن اپنی اولاد نوں اس چیز کو محروم رکھ دیے اپنے بھرا نوں دے کے۔ اس واسطے شریعت یہی آندی ہے کہ جدو اللہ نے تہاڈا حصہ مقرر کیتا ہے تانوں چاہیے کہ تسی اپنا حصہ لے کے دوسرے دا حق نہ مارو، یعنی اپنی اولاد دا حق مار کے اپنے بھرا نوں نہ دیو بلکہ اپنی اولاد نوں ہی دیو جو تانوں شریعت حکم دے رہی۔ دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات، تانوں مینوں اسی ساری دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔